میں سے کہا کہ میں نے آدھا بیچا یا چوتھائی حصہ بیچ لیا زمین کا، آدھا بٹوارا کر کے آدھا نہیں، اس زمین میں سے آدھا بیچا تو یہ موسا کی بیع ہوئی، یعنی ہر حصے میں زمین کا آدھا حصہ اس کا، ہر ٹکڑے میں آدھا حصہ اس کا، آدھا حصہ اس کا، 100 گز زمین میں مساع کی بیع جائز ہے، مساع کی بیع جائز، اور ایک ہے مفرد، اس زمین کے 100 گز میں سے 10 گز بیچا تو یہ مساع نہیں ہوا، یہ مفرد ہے، یہ 10 گز لمبا چوڑا ملا کر کے کل اسکوائر، جس کو مکسر پیمانے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وہ 10 گز، تو یہ مفرد کہلاتا ہے۔ اس کی بیع جائز ہونے کے لیے شرط ہے، یہ جو 100 گز، یہ پورا 100 گز ہے، 100 گز میں سے 10 گز، یہ 10 گز واقع کدھر ہے وہ مفرد محل وقوع بھی متعین کرنا پڑے گا، یہ 10 گز یہاں 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 یہاں، خالی 10 گز کہہ کر کے بیچا تو بیع جائز نہیں ہے، کیوں؟ مبذل المنازع، ادھر روڈ بدل، ادھر پتلی گلی ہے، وہ کہے گا ہم یہاں لیں گے، وہ کہے گا ہم یہاں دیں گے، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، یہ بس میں، اس لیے اگر مفرد کی بیع ہوتی ہے تو محل وقوع کا متعین کر دینا ضروری ہے، ورنہ محل وقوع مجہول، اور جہالت مبذل المنازعات، جو جہالت مبذل المنازعات ہو وہ مانع جواز بیع ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہا کہ اس 1 بیگھہ زمین میں سے میں نے آدھا بیگھہ بیچ لیا تو بیع جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس 1 بیگھہ میں اکیلے ایک آدمی مالک تھا، اس پورے 1 بیگھہ میں اب 2 آدمی مل کے مالک ہوں گے، مگر یہاں کی کہیں یہ کوئی متعین نہیں، ہر جگہ دونوں کا حصہ، ہر انچ میں دونوں کا حصہ، اب بات سمجھ، جب ہر حصے میں ہر انچ میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے تو یہ مساع کہلاتا ہے، مساع کی بیع جائز، ہبہ جائز نہیں مساع کا، دیکھو ہبہ میں مفرز کر کے قابل تقسیم چیز ہے تو اس کو تقسیم کر کے علیحدہ کر کے دنوا کیا میں نے تم کو دیا، اس میں قبضہ شرط ہے، قبضہ تو مفرد میں جب اس کو علیحدہ کر کے دے گا تبھی ہو سکتا ہے، ہبہ نہیں ہو سکتا، بیع ہو سکتا ہے، اب مسئلہ سے وَمَنِ اشْتَرَىٰ 10 أَذْرُعٍ مِّن 100 ذِرَاعٍ، کسی آدمی نے خریدا کسی من دارن او حمام، کسی حمام یا گھر کے، دار جانتے ہو، دار اور بیت میں فرق ہے، یہ بیت ہے، دار کہتے ہیں جو چند کمروں پر صحن، لیٹرن، باتھ روم اور تھوڑا سا باغیچہ جو پورا ہے، پورا کیمپس پورا، یہ دار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی دار کے یا کسی حمام کے 100 گز میں سے 10 گز خریدا، 10 گز خریدا، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد امام ابو حنیفہ کے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ 10 گز کو متعین نہیں کیا، کدھر 10 گز، ٹھیک ہے نا جی، مبذل المنازع، وقالا، اور صاحبین نے کہا ہوا جائز، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وَإِنِ اشْتَرَىٰ 10 أَسْهُمٍ مِّن 100 سہمٍ، اور اگر اس طرح خریدا کہ میں خریدا کسی گھر یا حمام کے 100 سہام میں سے 10 سہام، 100 حصوں میں سے 10 حصے، اب یہ کیا ہوگا؟ مساع ہو گیا، یعنی اس 100 گز میں سے اس کا 9 حصے اس کے، 10واں حصہ اس کا ہوگا، ہر جگہ ویسے ہوگا، ہر انچ میں ہوگا کہ 9 حصے اس کے، 1 حصہ اس کا،
کوئی 100 کمرے بنے ہیں اور شخص نے کہا کہ میرے 10 کمرے دے دیجیے. 10 کمرے تو پھر تو کمرہ معین کرنا. مفرد ہو گیا, اچھا تو متعین کرنا پڑے گا یہ کمرہ. غلط ہونا چاہیے. اب کہا کہ یہ 100 کمروں پر جو بلڈنگ ہے یہ اس میں سے میں نے آپ کو 10واں حصہ بیچا, تو پھر بھائی جائز ہو جائے گی کہ 10واں مطلب. وَإِنِ اشْتَرَىٰ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ, اگر 100 سہام میں سے 10 سہام خریدا, جاز فی قولہم جمیعاً, ان سب کے قول میں بے جائز ہے. بات ہوگی لہما, صاحبین کی دلیل پہلے والے مسئلے میں کہ ان عشرۃ اذرع من مئۃ ذراع عشر الدار, کہ 100 گز میں سے 10 گز اس گھر کا 10واں حصہ ہے. 10واں حصہ 1/10 جانتے ہو, بٹا والا حساب جانتے ہو نا. تو 100 گز میں سے 10 گز اس مکان کا 10واں حصہ ہوا, 1/10 ہو گیا. جب 1/10 ہو گیا تو یہ مشابہ ہو گیا 10 سہام کے, جو کہ مشاع ہوتا ہے وہ 10 سہام کی مشابہ. لہذا جب وہاں بے جائز تو یہاں بھی بے جائز. وَلَهُ, اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ان الزراع اسم لما یزرع بہ, زرع نام ہے اس لکڑی کا جس سے کپڑا ناپا جاتا ہے نا. اس زمانے میں تو گز کہا جانے لگا 36 انچ کو, اس زمانے میں زرع کہا جاتا تھا 18 انچ, ہے نا. 18 انچ کا زرع ہوتا, اور لکڑی ایک بنی ہوتی تھی, اسی لکڑی سے کپڑے وغیرہ ناپے جاتے تھے, اسی لکڑی کا نام زرع تھا. ٹھیک ہے نا. تو وَلَهُ, امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ زرع نام ہے اس لکڑی کا جس سے کہ ناپا جاتا ہے کپڑا. ٹھیک ہے. وَاُسْتُعِيرَ, اور استعارہ کر لیا گیا ہے اس چیز کے لیے جس میں زرع حلول کیے ہوئے ہیں, جس میں زرع حلول کیے ہوئے. مثلا اب زرع تو اس لکڑی کو بولا جاتا, اب 10 گز اس زرع سے ناپ لیا گیا تو وہ زرع اب اس میں حلول کر گیا, تو اب اس کو کہا جانے لگا, اب اس زمین کو یا کپڑے کو کہا جانے لگا 10 گز. ٹھیک ہے. اور یہ جو 10 گز ہے یہ معین ہے, مشاع نہیں ہے. مشاع میں تو ہر جگہ دونوں کا حصہ ہوتا ہے, اور یہاں ہر جگہ نہیں ہے. جتنا لمبا چوڑا 10 گز ہے اتنے ہی میں اس کا حق ہوگا. یہ معین ہے, مشاع نہیں ہے. اور جب معین ہے, مشاع نہیں ہے, تو محل وقوع کی تعین کرنا پڑے گی یہاں. ٹھیک ہے. وذالک غیر معلوم, اور یہ محل وقوع معلوم نہیں ہے, بخلاف سہم کے, کہ اگر 100 سہام میں سے 10 سہام تو ہر جگہ دونوں کا حصہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کو آمدنی ہوئی اس کھیت سے 100 روپے, تو 90 روپے وہ لے گا, 10 روپے یہ لے گا, ہے نا. اس کا ایک ٹکڑا ادھر کا کہیں کا متعین نہیں ہوا, ہر جگہ میں ہوا 10واں حصہ. یہ فرق ہے. ولا فرق عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرق نہیں ہے اس بارے میں کہ جب تمام زرعوں کی گنتی جان لے یا نہ جانے. بعض لوگوں نے کہا کہ میں نے اس گھر کے میں سے 10 گز بیچا, تو کہا کہ پورے گھر کتنے گز کا ہے یہ معلوم ہونے سے بھائی جائز ہو جائے گا, اور اگر یہ معلوم نہیں کہ پورا گھر کتنے گز کا ہے تو جائز نہیں ہوگا. تو کہتے امام اعظم یہ کہ کوئی تمام, چاہے تمام گزوں کی گنتی معلوم ہو یا تمام گزوں کی گنتی معلوم نہ ہو, دونوں صورتوں میں اگر گز کی صورت میں بیچا تو بھائی نہ جائے, جب تک کہ مال وقوع متعین نہ کرے. وہ صحیح, یہی صحیح ہے. خلافاً لما یقولہ الخصاف, برخلاف اس کے جس کا قول خصاف نے کیا ہے. خصاف نے کہا کہ اگر تمام گزوں کی گنتی بیان کر دی جائے تو جائز, ورنہ ناجائز. کیوں؟ لبقاء الجہالت, جہالت ابھی باقی ہے, کیونکہ محل وقوع جب متعین نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ ادھر, وہ کہے گا ادھر. ایک فقیہ گزرے ہیں, علامہ امام خصاف, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. بات ختم. دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا. ولو اشترى عدلا,
अला अन्नहु अशरतु अथवाबिन, किसी आदमी ने कपड़े की गठरी खरीदी, जी उस गठरी में 20 कपड़े हैं, 10 पीस, ठीक है, ये कह करके खरीदा। इस तरह इदलन, गठरी खरीदी इस शर्त पर कि उसमें 10 गज कपड़े हैं, जी ये 10 कपड़े। जी पैदा हुआ तीसरा, देखा तो 9 ही है, और अहद आशरा या 11 है। फसदल बैउ, बै फासिद है, दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में। 9 निकले तो 9 कपड़ा निकले तो, और 11 कपड़ा निकले तो बै फासिद। क्यों बै फासिद है? ले जहालतिल मबीई अवी समनी, मबी की मजहूल, मबी मजहूल होने की वजह से या समन मजहूल होने की वजह से। अगर 9 कपड़े निकले तो चूंकि हर कपड़े का दाम अलहदा अलहदा नहीं बताया। अब अगर 10 दिरहम है, गठरी नहीं है वो कपड़ा है, कपड़ा है। या गठरी की बात है, ये पीस अलग अलग है, तो पीस नहीं है, ये कपड़ा है, बस नहीं, जो उसमें और इसमें फर्क है। ऐसा थोड़ी कि एक ही मसले को दोबारा बयान करेंगे। वहाँ एक कपड़ा 10 गज और निकला 9.5 गज, या निकला 11 गज, वो मसला था। जी यह मसला है कि गठरी है, गठरी में कपड़े हैं 20 10 पीस कह करके बेचा, और हर पीस, ये सब कपड़े अलग अलग हैं, हर पीस का दाम मुतय्यन नहीं किया, कुल मिला के 10 दिरहम। तो हो सकता है किसी का आधा दिरहम हो, किसी का 1.5 दिरहम हो, है ना। इस सूरत में अगर 9 निकला तो समन मजहूल, कि एक जो कम है कपड़ा वो 1.5 दिरहम वाला कम है कि आधा दिरहम वाला कम है कि पौना दिरहम वाला कम है, ये पता ही नहीं। जब वो पता ही नहीं तो अब बाकी का दाम कितना हुआ, मजहूल हो गया। जो निकला वो मजहूल, तो जो बाकी रह गया वो मजहूल। जब मजहूल है तो समन मजहूल, ठीक है ना। और अगर 11 निकले तो समन तो मजहूल नहीं होगा, 11 दिरहम देना, एक कपड़ा अलग कर लो, 11 दिरहम हो गया। तो कहा कि यहाँ मबी मजहूल, इस कपड़े को माइनस करके यह 10 या उसको माइनस करके यह 10, ये पता नहीं बात समझ। तो इस सूरत में मबी मजहूल है, 11 वाली सूरत में मबी मजहूल है, और 9 वाली सूरत में समन मजहूल। 1.5 दिरहम वाला निकाल दिया उसने, या 15 दिरहम वाला निकाल दिया। अब ये उसमें कम है तो कौन सा कम है ये पता नहीं है। तो क्या है कि फसदल बैल जहालतुल मबी, मबी मजहूल होने की वजह से बै फासिद है, या समन मजहूल होने की वजह से ये लफ ये नहीं, मबी मजहूल है किस सूरत में, जबकि 11 है, और ये लफ नस्र गैर मुरत्तब है, चूँकि फातिहा तुमने किया जी, वो मौत साहब ने की, है, मौत साहब ने कुरान शरीफ शुरू करना देख लेना है, आगे है? आगे अरे तो इतना पेट हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया। लफ्ज़ नस्ल गैर मुरत्तब, 9 वाली के मुनासिब समन, इसको बाद में जिक्र किया। और जहालत नबी ये 11 से मुतालिक है, तो उसको खत्म कर दिया। वलौ बैना लेकुल्ले सौबिन समनन, अगर 10 कपड़ों में से हर एक का समन बयान कर दिया, जी इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, जाज़फी फसली नुकसान, कम की सूरत में बे जायज़ हो जाएगा कि अब जो है समन मालूम हो जाएगा। अब समन मालूम है कि हर एक का जब समन अलहदा अलहदा बयान हो गया, तो जो 9 कपड़ा है तो उन सब का समन मालूम हो गया, 10वां जो कम है वो कौन सा कम है वो भी मालूम हो गया। तो जाज़फी फसली नुकसान है बेक़द्र ही, उतने ही समन के बदले में जितना का कपड़ा है। वलहुल ख़ियार, मगर ख़ियार रहेगा मुश्तरी को, क्योंकि सफ़क़ा मुतफ़र्रिक़ हो गया। सफ़क़ा अक़दे में जिस चीज़ पर हुआ था वो चीज़ बदल गई है। हो सकता है कि वो उसको जो दिलचस्पी का बाइस वही हो जो नहीं है उसमें, है ना। वलम यजुज़
فی زیادتی، زیادت کی صورت میں جائز نہیں ہے، لے جہالت العشرۃ المبیۃ، وہ 10 جو بیچے گئے ہیں ان 10 کے مجہول ہونے کی وجہ سے کہ کون سا اس میں ہٹاؤ گے کہ باقی 10 کو مبی قرار دو گے، وہ مبذل المنازعات ہے، کیونکہ بائے چاہے گا کہ جو گھٹیا والا ہے وہ مائنس کر کے اس دے دیں، ہے نا، کہ نفیس والا، اور مشتری چاہے گا کہ گھٹیا والا مائنس کر کے ہم لے لیں۔ وقیل عند ابی حنیفہ، اور کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک لا یجوز فی فضل النقصان ایضا، نقصان کی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے، یہ ایک قول ہے، ولیس بصحیح، مگر یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی بے خلاف ما اذا اشترى ثوبین علی انہما حربیان، برخلاف اس صورت کے کہ جب کسی نے خریدا 2 کپڑے یہ کہہ کر کے کہ دونوں حربی ہیں، حراب کے تیار کردہ، ارے جیسے بنارسی ہوتی ساڑی ہوتی ہے، جیسے بنارسی ساڑی، تو وہ جو ہے وہ جو نو تیار کی جاتی ہے ساڑی، وہ بنارسی کی طرف منسوب ہے، اگرچہ آپ کے مبارک پور میں تیار ہو رہی ہے ساڑی، تو اب وہ حربی کپڑا ہے نا، 2 کپڑے خریدے ایک کہہ کر کے کہ حربی ہیں، اور نکلا علی انہما حربیان فاذا احدہما مروی، مگر دیکھا کہ ان میں سے ایک مروی ہے۔ ہلو، وعلیکم السلام، اچھا ہم تو اب 12 بجے کے بعد نکلیں گے، ہم تو بس نکلنے والے ہیں۔ کپڑا جو نکلا ایک مرو کا مرو کی طرف منسوب ہے کپڑا، ایک مربی ہے، حیث لا یجوز فیہما، دونوں میں بیع جائز ہے، ٹھیک ہے، وَإِن بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ثمن بیان کر دیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ حربی کہہ کر بیچا، ایک مروی ہے، تو صورت میں مروی کے اندر عقد کو قبول کرنا، حربی کے اندر عقد کو قبول کرنے کی شرط لگا دی کہ حربی میں تمہارا عقد جو مانا جائے گا اس وقت جب تم مروی میں عقد کو قبول کرو گے، تو حربی کے اندر عقد کو قبول کرنے کے لیے مروی کے اندر عقد کو قبول کرنے کی شرط لگا دی، اور یہ شرط فاسد ہے، یہ شرط فاسد ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ جناب وہاں جو ہے 10 کپڑا کہہ کر کے خریدا اور نکلا 9، تو وہاں بھی تو ایسے ہی ہے، جو چیز بیان کی تھی وہ نہیں نکلی، یہاں بھی جو بیان کیا تھا وہ نہیں نکلا، تو پھر وہاں بیع جائز ہے اگر ہر ایک کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان کر دے، اور یہاں ہر ایک کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان کرے پھر بھی بیع جائز نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے، ہر ایک کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان کر دے، وہاں ایک معدوم ہے، معدوم میں قبول ہو ہی نہیں سکتا، یہاں معدوم موجود ہے، یہ اور بات ہے کہ اس وصف کے ساتھ موجود نہیں ہے، حربی کے ساتھ موجود نہیں ہے، مروی کی شکل میں، مگر یہاں موجود ہے، تو موجود کے اندر عقد کو قبول کیا جا سکتا ہے، تو اس مروی کے اندر عقد کو قبول کرنے کو حربی کے اندر عقد قبول کرنے کے لیے شرط قرار دے دیا، اور معدوم میں قبولیت کی شرط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ مسئلہ اس مسئلے کی طرح نہیں ہے، عبارت ہے ولا قبول یشترط، اور قبول شرط نہیں ہو سکتا معدوم میں، فافترقا، دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، بس ہو گیا۔